السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تحت ہونے والے عربی ٹیچر اورینٹل ٹیچر کے انٹرویو کی تیاری کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم عربی ادب کے شعراء میں سے چوتھا طبقہ جسے مؤلد شعراء کہا جاتا ہے، ان کی حالات زندگی پر مختصر سی نظر ڈالیں گے۔ دور جاہلیت میں شاعر مدافعات کی زبان، حقوق کا پاسبان اور قومی کارناموں کو دوام بخشنے والا ہوتا تھا۔ عہد اموی میں وہ دین کا داعی، حکومت کا ستون، اپنے مذہب کا مددگار اور اپنی پارٹی کا حمایتی ہوتا تھا۔ عباسی عہد میں خلیفہ کا ندیم، امیر کا ہم مجلس، شراب کا متوالا اور عشق کا دیوانہ تھا۔ بغداد کے اکثر شعراء عہد عباسی کے ابتدائی دور میں محکوم قوموں سے تعلق رکھتے تھے، جنہوں نے جبراً عربوں کی اطاعت کی تھی اور انہوں نے بظاہر اسلام قبول کیا تھا، اور انہوں نے اخلاقیات پر فحاشی اور آوارگی کے حملے کیے اور لوگوں میں زندیقیت اور دین کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آزادی، رائے جدید، معانی، نئے نئے خیالات، عمدہ اوصاف، نئے نئے مذاہب اور منقولہ ادبی سرمایہ کا بھی اضافہ کیا۔ اس سلسلے میں مطبع ابن ایاس، حماد ہجرو، حسین بن ضحاک، بشار ابن برد، والحہ بن حباب، ابو نواس، مسلم بن ولید اور ابان ابن عبد الحمید، ابو العتاہیہ، ابو دلامہ، مروان ابن حفصہ، عباس ابن اضعف، اور شعراء تو بہت سارے ہیں مؤلد، لیکن ان میں 3-4 مشہور ہیں۔ سب سے پہلا نام ہے بشار ابن برد کا۔ اس کے حالات زندگی ہم دیکھتے ہیں۔ بشار ابن برد بن یرجوخ ولا کے اعتبار سے عقیلی ہے۔ اس کی کنیت ابو معاذ اور لقب مرعث تھا، کیونکہ اس کے کانوں میں ہر وقت بندے پڑے رہتے تھے۔ اس کے باپ کا اصل وطن تنہائے رستان تھا اور محلب ابن ابی صفرہ کے قیدیوں میں سے تھا، اور اس نے اسے بنی عقیل کی ایک عورت کو بطور تحفہ دے دیا تھا۔ اس نے اس سے شادی کر لی اور اس کی طرف منسوب کیا گیا۔ بشار بصرہ میں پیدا ہوا، عقیل خاندان میں پرورش پائی۔ وہ بصرہ کے خیمہ زن بادیہ نشینوں کے پاس آتا جاتا اور ان سے ربط و تعلق رکھتا تھا، حتیٰ کہ جب جوان ہوا تو اس کی زبان نہایت فصیح اور بیان لکنت اور غلطیوں سے پاک تھا۔ اس بنا پر یہ آخری شاعر ہے جن شعراء کے کلام کو اہل نحو قابل سند سمجھتے ہیں۔ جب یہ پختہ عمر کا ہوا تو یہ بادشاہوں اور امراء کی مدح و ثنا کر کے نذرانوں پر زندگی گزارنے لگا۔ اگر یہ حج و نہ کہتا، عورتوں سے تعرض نہ کرتا، تو یہ شاعری کے سائے میں نہایت آسودہ اور خوشحال زندگی بسر کرتا، لیکن شرم و حیا کی چادر کو تار تار کرنے، دوشیزاؤں کی حفاظت اور پردہ نشینوں کی عزت محفوظ رکھنے کے لیے لوگ اس کو سزا دینے لگے اور اس کی موت کی آرزو کرنے لگے۔ مالک بن دینار کا کہنا تھا کہ اس بے دین اندھے کی شاعری سے زیادہ اس شہر والوں کو فسق و فجور میں مبتلا کرنے والی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ غیرت مند لوگوں کا ایک وفد مہدی کے پاس حاضر ہوا اور اسے اس کا ایک عشقیہ قصیدہ سنایا، تو اس نے کہا اس قسم کی شاعری دلوں کو کھینچتی اور مشکل کو آسان کر دیتی ہے۔ پھر اس نے بشار کو بلوایا اور اسے کہا اگر آج کے بعد تو نے ایک بھی عشقیہ شعر کہا تو میں تجھے جان سے اڑا دوں گا۔ بعد ازاں جب بشار کوئی عشقیہ شعر کہنے لگتا تو اسے بادشاہ کی ڈانٹ اور دھمکی یاد آ جاتی، لیکن پھر بھی وہ عشقیہ اشعار اور عورتوں کا تذکرہ کر ہی جاتا۔ جب بشار نہ رکا اور اس کی عریاں گوئی سے حد سے تجاوز کر گئی اور لوگوں کی سرزنش اور مہدی کی تہدید اس پر کارگر نہ ہوئی، تو دوبارہ ایک وفد مہدی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے متعلق تمام الزامات بیان کیے۔ اس ملاقات کے بعد بشار نے مہدی کی مدح میں ایک قصیدہ بھی کہا، تو مہدی نے ناراضگی کی وجہ سے اسے انعام دینے کے بجائے سرزنش کی، تو اس نے مہدی کی حج وہ کہہ ڈالی، جس کے چند اشعار یہ ہیں: بنی امیۃ ہبو اطال نومکم ان الخلیفۃ یعقوب بن داود ضاعت خلافتکم یا قوم فالتمسوا خلیفۃ اللہ بین الزق والعود۔ اے بنو امیہ اٹھو، تم بہت گہری نیند سوئے ہوئے ہو، بے شک خلیفہ یعقوب بن داؤد ہے۔ اے قوم، تمہاری خلافت گم ہو چکی ہے، اسے تلاش کرو۔ اللہ کا خلیفہ تمہیں شراب و مستی کی محفل میں ملے گا۔ جب خلیفہ کو یہ حج وہ پہنچی تو اس نے سپاہی کو بلایا اور اسے کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ اس نے اتنے کوڑے مارے کہ حتیٰ کہ بشار مر گیا۔ 167 ہجری کا واقعہ ہے، اس وقت وہ 70 برس کے قریب تھا۔
بشار پیدائشی اندھا تھا، اس نے دنیا کو قطعاً نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ شاعری میں چیزوں کو ایک دوسری چیز کے ساتھ اس طرح تشبیہ دیتا کہ شاید نگاہ والے بھی ایسے تشبیہ نہ دے سکے۔ مثلا اس کا کہنا ہے کان مثار النقع فوق رؤوسنا واسیافنا لیل تہاوی کواکبہ، اس جنگ میں ہمارے سروں پر چھانے والا گرد و غبار اور ہماری تلواریں ایسا سما پیدا کرتی ہیں جیسے رات کی تاریکی میں تارے ٹوٹ رہے ہیں۔ بشار باری برکم، بہت لمبا، چیچک کے دانوں والا چہرہ، ابری ہوئی آنکھیں جن پر سرخ گوشت چڑھا ہوا تھا، نہایت بدشکل، اندھا اور بھیانک منظر تھا۔ ایک دن اسے ایک عورت کہنے لگی تیری اس قوی صورت کے باوجود لوگ پتہ نہیں تجھ سے کیوں خوفزدہ ہیں؟ تو اس نے جواب دیا شعر کا حسن لوگوں کو نہیں ڈراتا۔ بشار نے 10 برس کی عمر میں شاعری شروع کر دی تھی، ابھی یہ جوان ہی ہوا تھا کہ ہر جگہ اس کی شہرت ہو چکی تھی۔ اس نے جریر کا زمانہ پایا اور اس کی ہجو بھی کہی۔ اس کا اپنا کہنا ہے کہ میں نے جریر کی ہجو کہی لیکن اس نے مجھے بچہ سمجھتے ہوئے اہمیت نہ دی۔ اگر وہ مجھے جواب دیتا تو میں دنیا کا عظیم شاعر ہوتا۔ یہ سب سے پہلا شاعر ہے جس نے ہجو سے اپنی شاعری کی ابتدا کی، کیونکہ اس کے دور میں ہجویہ شاعری ہی چل رہی تھی۔ اس سے قبل شاعری کی جتنی اصناف جاری تھی اس نے نہ صرف ان سب میں طبع آزمائی کی بلکہ ان میں کچھ اضافہ بھی کیا۔ شعر اور نقاد کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ طبقہ مولدین کا سرگردہ فحش مذاقی اور رقت آمیز غزل گوئی میں ان کا امام ہے، اور یہ سب سے پہلا شاعر ہے جس نے بدویانہ بھاری برکم پن اور تمدنی نزاکت کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا، اور اس کے اشعار قدیم و جدید شاعری کی حد اوسط ہیں۔ مولدین شعراء میں اس کا وہی درجہ ہے جو جاہلی شعراء میں امرؤ القیس اور محدثین میں باروردی کا ہے۔ اس کی شاعری کی خامیوں سے پاک اور نامانوس الفاظ اور تاقید سے خالی ہونے کی بنا پر اسماعی اسے نابغہ اور عاشا کے ہم پلہ قرار دیتا ہے۔ خود جاہز نے تمام اصناف اشعار اور فنون کلام میں اس کی فوقیت کی گواہی دی ہے۔ وہ کہتا ہے بشار خطیب تھا، نظم و نثر میں ماہر تھا، وہ طبع ذات، سجا اور رسائل میں کامل دسترس رکھتا تھا۔ وہ شاعری میں جدت طراز اور اصناف نظم میں طبع آزمائی کرنے والے اور شعر کی اکثر اجناس و اقسام میں مہارت رکھنے والے شعراء میں سے تھا۔ بشار کی شاعری میں روانی اور کشش و جاذبیت کی بنا پر بصرہ کے نوجوانوں اور آوارہ مزاجوں میں اس کی شاعری بڑی مقبول ہوئی، حتیٰ کہ عورتیں بھی اس کے فتنے میں مبتلا ہو گئی۔ وہ بھی اس کے پاس جاتی، اس کی باتوں سے دل خوش کرتی، اس کے اشعار گاتی۔ ان میں ایک عبدہ نامی کنیز تھی جس کو بشار نے اپنے شعروں میں مشہور کر دیا تھا، حتیٰ کہ اس کے ساتھ اس کے قصے اور اشعار لوگوں میں بہت مشہور ہو چکے تھے۔ کسی محقق کے لیے اس کی شاعری سے قابل تنقید مواد بکمال اخذ کرنا ممکن نہیں، کیونکہ اس کی شاعری مدون نہیں ہوئی، اکثر حصہ زمانے کے ہاتھوں ضائع ہو گیا۔ اس کے 12,000 قصیدوں میں سے صرف چند قصیدے ملے ہیں، وہ بھی کتابوں میں منتشر ہیں، اور اتنی سی شاعری سے جو اس کے عیوب و نقائص سامنے آئے ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1، وہ عشق بازی اور فحش گوئی میں حد سے تجاوز کر جاتا۔ دوسرے نمبر پر ایسے الفاظ سے قافیہ بندی کرتا ہے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اور تیسری خامی اس کے شعر میں کبھی کبھی وہ شوکت الفاظ اور سنجیدہ معنی سے رقیق معنی پر اتر آتا ہے۔ مثلا وہ اپنی محبوبہ کے لیے کہتا ہے ربابت رب البیت تصب الخل فی الزیت لہا عشر دجاج ودیک حسن الصوت۔ ربابہ گھر کی مالکہ ہے، وہ زیتون کے تیل میں سرکہ ڈالتی ہے، اس کی 10 مرغیاں ہیں اور ایک خوش آواز مرغ ہے۔ یا اس کے یہ اشعار ہیں ان سلمى خلقت من قصب السکر لا عزم الجمل واذا ادنیت منها بصلا غلب المسک على ریح البصل۔ سلمہ شکر کی بنی ہے، اونٹ کی ہڈی کی نہیں، اگر آپ پیاز کو اس کے قریب کریں گے تو کستوری سے بسی ہوئی مہک پیاز کی بو پر غالب آ جائے گی۔ لیکن معذرت کرتے ہوئے کہتا تھا کہ پہلی شاعری حالات کے تقاضوں سے مجبور ہو کر کی ہے اور دوسری شاعری بچپن کی یادگار ہے۔